ساری پالے نے انلیگل اریسٹ والے جڑے ادارے اپنے خاص طور پہ پولیس اپنے اختیارات کو تجاوز کر کے غیر قانونی احکامات عمل کر رہی ہے انہوں نے پولیس کی کہنا سی پی او ڈی سی تیار کی موسم لگے ساڑھے 3 ٹارگیٹ آئے ٹھیک ہے جی السلام علیکم جی شروع کریں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جی دروازہ بند کر دیں اجازت جی شیخ امتیاز صاحب نال یوسف بھائی صاحب ساڈے ملک عثمان صاحب ٹریڈر ونگ دے صدر تھوڑا اپنا وراثت سکا اشتیاق ملک بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ لوگوں کی تشریف آوری کا شکریہ اس کے بعد میں لاہور کے لوگوں کا شکر گزار ہوں لاہور کی خواتین ان بچوں کا ان بزرگوں کا ان کسانوں کا ان مزدوروں کا اور ان ڈاکٹرز کا ان لائرز کا کیونکہ ہر طبقہ فکر پہ کے لوگ جو تھے اس دن مینار پاکستان میں آئے اور انہوں نے وہاں پہ آ کر جس طرح وہ چارج تھے اور جس طرح وہ آزادی کے متوالے تھے حقیقی آزادی کے ان سب کا سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جی اس کے بعد یہ آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے 3 مقاصد ہیں جس میں سب سے پہلے تو جو مینار پاکستان کے جلسے کے دوران اس سے پہلے اور اس کے دوران جو رکاوٹیں پیدا کی گئیں اس کا تھوڑا سا ذکر کر کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے اگینسٹ جو ہے ہم کنٹیمپٹ جو ہے وہ فائل کرنے جا رہے ہیں جو ابھی ہماری لیگل ٹیم جو ہے ہائی کورٹ میں موجود ہے وہ کچھ ہی دیر میں اس کنٹیمپٹ کو فائل کر دے گی اور کس کے خلاف وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوسرا ہمارے چیئرمین اور وائس چیئرمین جو تھے مختلف محکموں پہ لگے ہوئے تھے ان کے بارے میں آپ کو بتانے جانا چاہتا ہوں کہ ان کو جو ڈی نوٹیفائی کیا تھا اس کے خلاف پہلے تو انہوں نے ڈی نوٹیفائی غلط کیا تھا اس کے خلاف جب ہم ہائی کورٹ میں گئے تو ہائی کورٹ نے بڑا کلیئر کٹ فیصلہ جو ہے وہ اس حق میں دیا کہ ان کی ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے وہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے ان کو بحال کرنے کے باوجود جو ہے ان کو آج تک چارج نہیں لینے دیا گیا ان کے دفتروں کو تالے لگا دی گئے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں تو تقریباً وہاں پہ ان کو پولیس اور دوسرے لا انفورسمنٹ ایجنسی جو ہے نا اس طرح محاصرہ کر لیتی ہیں جیسے کوئی انٹروڈر یا کوئی اس کو فتح کرنے آ گیا ہو تیسری چیز جو ہے وہ اس امپورٹ جو نگران حکومت ہے اس کے مس کنڈکٹ پہ ہے کل شیخ رشید صاحب نے ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ ان کی جو تقرری ہے وہ غیر آئینی ہے ہم تقرری پہ بات نہیں کر رہے ہم جو جا رہے ہیں کہ ایک ادارہ ہے جو ایک اپوائنٹی ہے ایک نگران حکومت کا یا نگران وزیر اعلیٰ کا ہم الیکشن کمیشن کے پاس وہ جا رہے ہیں پٹیشن لے کے اور ان کا جو آج تک کا مس کنڈکٹ ہے اس کو ان کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں اور اس بیس پہ ہم اس الیکشن کمیشن کو کہنے جا رہے ہیں جس نے ان کو اپوائنٹ کیا اور ان کو جو اسی طرح جو ہے اس کے مس کنڈکٹ کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے جو ہے ان کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے سب سے پہلے جی مینار پاکستان کے جلسے میں جب ہمارے 19 تاریخ کو اعلان کیا گیا تو ہم نے اپلیکیشن دائر کی اور ہمیں مسلسل جو ہے وہ کھلایا گیا کہ جی آپ ایس پی سیکورٹی کے پاس جائیں جی ایس ایس پی وہ آپریشن کے پاس جائیں آپ آئی جی کے پاس جائیں ہم کھیلتے رہے کافی عرصہ انہوں نے ہمیں 2 یا 3 اپلیکیشن وہ دن گزر جاتا تھا لیکن وہ ہمیں کھلاتے رہے بالآخر جی ہم کورٹ میں گئے اور ہم کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے فنڈامنٹل رائٹس آف پارٹی اس کا کو بیس بناتے ہوئے سی سی پی او صاحب ڈی سی اور آئی جی کو طلب کیا اور ان کو ہمیں بٹھایا اور ہم نے تمام موڈالٹیز جو ہیں وہ پہ طے کی کہ جی
किस तरह ये जलसा होगा, क्या टाइम होगा। मुझसे उन्होंने अंडरटेकिंग भी ली एक एक्स्ट्रा कि जी हम 25 की रात 10 बजे जो है वो जलसा शुरू करेंगे और 3 बजे जो है उसको अख्ताम पजीर होंगे। और उसके तमाम तर जो फैसले के जो जज साहब के फैसले में क्लियर कट लिखा हुआ था कि हमें हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। लेकिन उसके बरअक्स जलसे से 3 रोज पहले ही हमारे वर्करों को अगवा करना शुरू कर दिया, उनके घरों पे उन पे छापे मारे गए। उनमें से तकरीबन पूरे पंजाब में 1600 के करीब जो है वो हमारे वर्कर अरेस्ट किया गए। मकसद सिर्फ एक था कि इनके जलसे को फेल करना है। कोर्ट का क्लियर कट फैसला था कि हमें फैसिलिटेट करना है। फैसिलिटेशन ये होती है कि लोगों के आने को और जाने को जो है वो आसान बनाना। लेकिन इसके बरअक्स CCPO साहब और DC लाहौर और जितने भी इंतजामिया थी उसने 2000 के करीब जो है वो कंटेनर्स जो है लगाए। अगर हम एक रूट का जायजा लें तो ठोकर पे उन्होंने पहले कंटेनर लगाया, दूसरा कंटेनर उन्होंने यतीम खाने पे आके लगाए, तीसरा कंटेनर जो था उन्होंने चुबुर्जी आके लगाया जिसमें से एक गाड़ी गुजर सकती थी, पांचवा कंटेनर जो है वो MAO कॉलेज पे लगाया और उसके बाद छठा कंटेनर सेक्रेटेरिएट पे, सातवां कंटेनर जो जहां से बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया गया था वो जिला कचहरी से आगे भी। तो ये एक एक रूट का मैं ज्यादा बता रहा हूँ जहां पे 5-5, 6-6 कंटेनर जो है वो लगे हुए थे। यही हाल शादरा की तरफ था, यही हाल गढ़ी शाह की तरफ से था, स्टेशन की तरफ से था। और इन रास्तों पे जितनी भी आर्टरीज थी, मतलब कि 4 फुट की भी आर्टरी है ना जो मेन रोड को छूती है, उस पे भी एक 20 या 40 फुटा कंटेनर जो है वो लगाया हुआ था। तो इन्होंने ना सिर्फ मेन रोड हमारे बंद किए बल्कि उन मेन रोड पे आर्टरी के अगर कोई मोटरसाइकिल भी गुजरने वाला है वो भी वहां से ना गुजर सके। तो मीनार पाकिस्तान लिटरली इन्होंने इस तरह का नो गो एरिया बना दिया कि वहां पे जैसे कि पहुंचना मुश्किल। और ये अपनी तरफ से बड़े खुश थे कि जी हम आज अपने आकाओं को खुश करने के लिए इस जलसे को नाकाम बना देंगे। लेकिन जिस तरह अवाम निकली पैदल 4-4 किलोमीटर बना, मैं खुद स्टेज पे पहुंचने के लिए मुझे कम से कम 5 किलोमीटर जो है वो फैसला तय करना पड़ा। हमारे कुछ वेंडर्स जो थे वो पीछे रह गए, जैसे वो स्क्रीन सामने वाली थी उनको रास्ते में ही रोक लिया गया। और जब मैं गया तो 2-4 किलोमीटर वो चीजें उठा के जो है वो लेके आए। तो ये जो तमाम का तमाम कोर्ट के जो फैसला है दिया हुआ उसके क्लियर कट खिलाफ है, क्योंकि उन्होंने हमें फैसिलिटेट करने की बजाय हमें जो है उन्होंने जितना भी तंग कर सकते थे वो किया है। तो इसके खिलाफ हम जो है वो आज हम इंशाअल्लाह ताला हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट की फाइल जो है वो करने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें DCO और CCPO भी शामिल है। उनके खिलाफ जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है आज हम दायर करने जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे वाइस चेयरमैन जो है वो इलीगली डी नोटिफाई किए थे इस निगरान हुकूमत में। निगरान हुकूमत का बिल्कुल ये मैंडेट नहीं है कि वो इस तरह के काम करे। निगरान हुकूमत में आज तक वो हर काम किया है जो उसका मैंडेट नहीं है, और जो उसका मैंडेट है इलेक्शन कराना उसमें से एक काम भी जो है उन्होंने नहीं किया। उस का भी क्लियर कट फैसला हमारे हक में आया कि जी ये बिल्कुल इलीगल है और ये नोटिफिकेशन हमारा सेट असाइड किया जाता है। उसके बावजूद हमारे लोग जो जब दफ्तरों में पहुंचे तो दफ्तरों को ताले लगे हुए हैं, दफ्तरों को जो है वो बंद करके सील किया हुआ है और उनको काम करने के लिए वो वहाँ पे नहीं बैठने दिया जाता या काम करने के लिए इजाज़त नहीं दी जाती। और जब उन लोगों से पूछें किसी MD से, किसी DG से, किसी उससे, तो वो जो कहते हैं जी हमें जनाब ऊपर से हुक्म है। तो ऊपर या तो ये हमारा मोहसिन नकवी साहब वज़ीर आला साहब हैं जो कि खुद आके बयान उल्टे सीधे देते हैं और वो एक पार्टी बने हुए हैं लिटरली। अब तीसरी चीज़ जो बड़ी सबसे ही इम्पोर्टेंट है वो इम्पोर्टेंट ये है कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारे कल लॉयर्स ने स्टडी किए हैं कि अगर कोई बंदा अपॉइंटी हो और वो मिसकंडक्ट करे तो जो उसका अपॉइंटी है वो ही उसको डी नोटिफाई कर सकता है। अब जो मिसकंडक्ट है उस पे जो हमारा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सबसे पहला मिसकंडक्ट तो उसका ये है
کہ اس نے سوائے الیکشن کے جو اس کی مینڈیٹ ہے اس پہ کوئی کام نہیں کیا، اور اس کے علاوہ ہر کام کیا، ٹرانسفر پوسٹنگ جو وہ نہیں کر سکتا، اور پولیس گردی وہ نہیں کر سکتا، یہ سارے کام جو ہے وہ اس نے کیے ہیں۔ اور اس کے مس کنڈکٹ میں جو چیزیں شامل ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، جن کو ہم بیس بنا کے الیکشن کمیشن سے رجوع کرنے لگے ہیں کہ وہ بندہ اس اہل نہیں ہے کہ فری اینڈ فیئر جو ہے وہ الیکشن کروا سکے۔ 8 مارچ کو ایک ریلی ہم نے کی، جس کی ہم نے اجازت لی باقاعدہ سے انتظامیہ سے۔ صبح اٹھ کے معلوم ہوتا ہے کہ جناب ہمارے لڑکوں کو اریسٹ کر لیا گیا، واٹر کینن، اس کے علاوہ لوگوں کی گاڑیاں توڑی گئیں، لوگوں کو پر تشدد کیا گیا۔ اس دن خواتین پر جو تشدد کیا گیا، خواتین کے کپڑے پھاڑے گئے۔ یہ جو ہے ایک مس کنڈکٹ ہے اس گورنمنٹ کا۔ دوسرا، خان صاحب کی ابھی بیل 4 دن باقی تھے، وہاں پہ آ کے انہوں نے جو تشدد کیا اور خان صاحب کو اریسٹ کیا، یہ بھی ایک مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ تیسرا، جس دن خان صاحب کورٹ میں گئے اسلام آباد اور پیچھے سے انہوں نے دھاوا بول دیا اور خان صاحب کا گیٹ جو ہے وہ کرینوں کے ساتھ توڑا، یہ بھی ایک بڑے مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے۔ اور ہمارے کارکنان جن کو آئین یہ حق دیتا ہے کہ وہ فری جب الیکشن اناؤنس ہو جائے تو وہ اپنی کمپین جو آزادانہ صورت میں کر سکتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں جا سکتے ہیں، ریلیاں کر سکتے ہیں، جلسے کر سکتے ہیں، یہ ساری کرنے کا ایک پولیٹیکل پارٹی کو، ایک پولیٹیکل ورکر کو حق آئین نے دیا ہے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کو منع کرنے کے لیے ان کے گھروں پہ چھاپے مارے اور ان کو اریسٹ کیا، ان کو ہراساں کیا۔ یہ بھی ایک جو ہے ایلیگل ایکٹیویٹی ہے۔ آئین یہ ایک پارٹی کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنا جلسہ کر سکے اور آزادانہ طور پہ کر سکے۔ انہوں نے 2000 کنٹینر لگا کے لوگوں کو اٹھا کے یہ سب چیزیں کر کے انہوں نے ایک اور جو ہے وہ مس کنڈکٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، جن کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کس، جیسے اظہر مشوانی ہے، پھر حسان نیازی ہے، اور اس طرح کے ہمارے بہت سے لوگوں کو جو سوشل میڈیا کے ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو بتایا بھی نہیں جا رہا کہ ان پہ کیس کہاں ہے اور کہاں پہ رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک ان کا مس کنڈکٹ ہے۔ اس کے علاوہ ان کے ایک جو نگران وزیر ہے وہ کھلم کھلا آ کے وہاں پہ بولتے ہیں، اور اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے مریم اورنگزیب جیسے بول رہی ہیں یا مریم نواز شریف وہاں پہ بول رہی ہیں، تو وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ نگران جو ہے وزیر ہے۔ اور یہ جو نگران وزیر اعلیٰ اب بھی وہ بھی کھل کے آ گیا ہے، اور ان کی بھی ویڈیوز موجود ہیں کہ جی وہ کھل کھلا کے جو ہے ایک پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہے پی ٹی آئی۔ تو اس کے علاوہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے جو لاسٹ 3 مہینے میں انہوں نے الیکشن کے علاوہ جو پی ٹی آئی کے ورکروں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، پی ٹی آئی کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ایسی عوام کو ٹارگٹ کیا جو عوام پی ٹی آئی کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہ سارے سب جو مس کنڈکٹ ہے، اس کو بیس بنا کے انشاءاللہ تعالی ہم کل الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے کہ آپ نے یہ بندہ اپوائنٹ کیا ہے، اس کے جو 2-2.5 مہینے میں ابھی تک یہ مس کنڈکٹ کیے ہیں، اور اسی اتھارٹی کو یہ مجاز حاصل ہے کہ جو اس کو اپوائنٹ کرتی ہے وہی اس کو جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی کر سکتی ہے۔ یہ ہمارا پہلا سٹیپ ہوگا اس فاشسٹ اور ایک کٹ پتلی جو کہ کسی کے کہنے پہ جو ہے وہ عوام پہ سخت قسم کا تشدد کا رویہ کر رہے ہیں، اور اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہے بلکہ پریس کانفرنس کرتے ہیں آ کے۔ کوئی ایک نہتے لوگ جو ہیں وہ پولیس پہ تشدد نہیں کر سکتے۔ آپ سب نے دیکھا ہے، ہمارے پاس کئی قسم کے ویڈیوز اینڈ آڈیوز ایویڈنس موجود ہیں جو ہم اس پٹیشن کے ساتھ جو ہے جو الیکشن کمیشن کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں، اس پہ لگانے جا رہے ہیں کہ
کہ جس طرح انہوں نے ہمارے ورکروں کو نشانہ بنایا، جس طرح ان کے گھروں پہ چھاپے مارے، چادر چار دیواری کا تحفظ جو ہے اس کو پامال کیا، اور اس کی تصدیق جو ہے وہ نہ صرف آپ کر سکتے ہیں میڈیا والے جن کے سامنے سب کچھ ہوا، بلکہ اب تو انٹرنیشنل ادارے بھی جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح کی صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی اور انسانی حقوق کی اس پاکستان میں، اس پاکستان کو جو ہے وہ لٹرلی کوئی قانون ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ عدالت نے حکم دیا کہ ان کو جلسہ اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، نہیں مانا۔ عدالت نے حکم دیا کہ جناب یہ وائس چیئرمین کو جو آپ نے ڈی نوٹیفائی کیا ہے یہ اللیگل ہے، انہوں نے نہیں مانا۔ جب یہ عدالتوں کے حکم نہیں مانیں گے تو پھر یہ کیسے کام چلے گا؟ میں یہ تینوں چیزیں انشاءاللہ تعالی جس میں سے 2 پٹیشن جو ہے کنٹیمپٹ کی وہ آج فائل ہونے والی ہیں، اور جو تیسری ہم الیکشن کمیشن میں اس نگران حکومت کے جو رویے اور اس کے مس کنڈکٹ، جو بھی چاہے کوئی بھی اپوائنٹی، چاہے وہ سول سروسز سے ہو یا پھر کسی بھی طرح سے اپوائنٹی ہو، اگر وہ مس کنڈکٹ کرتا ہے تو وہ اس عہدے پہ نہیں رہ سکتا۔ تو ہم الیکشن کمیشن سے کل انشاءاللہ یہ گزارش کریں گے ان کے تمام مس کنڈکٹ جو پچھلے 2 مہینے سے انہوں نے کیے ہیں ان کو بیس بنا کے اور ان کے ویڈیو اینڈ آڈیو ایویڈنس ساتھ لگا کے اور ان ساری چیزوں کو بیان کر کے ہم کل انشاءاللہ الیکشن کمیشن سے درخواست کریں گے کہ جو آپ کا اپوائنٹی بندہ ہے وہ بالکل اس قابل نہیں ہے کہ وہ جو ہے ایک امپورٹنٹ عہدہ جو فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا ہے اس کو جو ہے کروا سکے، اس لیے لہذا اس کو جو ہے وہاں سے ڈی نوٹیفائی کیا جائے۔ اگر کوئی کویشچن ہے تو پوچھ رہے ہیں۔ یہ بتائیں کہ جو پی ایچ اے نے آپ کو اپنا چارج کا نوٹس بھیجا ہے، کیا وہ آپ پے کرنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ دوسرا ہے کہ لیسکو نے نوٹس بھیجا ہے کہ زمان پارک میں بجلی چوری ہو اور آپ لوگ ان کو چیکنگ بھی نہیں کرنے دے رہے، اس پر آپ اپنا موقف دیں کہ کیا واقعی بجلی چوری ہوئی ہے؟ لیسکو کی ٹیم اگر آنا چاہتی ہے ایسے کیا؟ دیکھیں لیسکو کی ٹیم تو کیا، وہاں تو کوئی بھی ورکر اندر آ سکتا تھا، دروازے کھلے تھے، ہر بندہ اندر آ رہا تھا، لاکھوں لوگ گئے ہیں، تو لیسکو والے بھی آ جاتے تو ان کو شاید یہ بیان دینے کی ضرورت نہ پڑتی، وہ خود بخود چیک ہو جاتا۔ تو یہ بیان بالکل قابل مذمت ہے۔ ہم نے ہر دفعہ ہمارے ایک نہیں تقریباً 200 کے قریب جنریٹر جو ہے وہ وہاں پہ موجود تھے، کچھ بیک اپ کے لیے موجود تھے اور کچھ جو ہے وہ ڈائریکٹ بجلی دینے کے لیے موجود تھے، اور ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ بجلی ان کی لگائیں گے تاکہ یہ ایک پیچھے سے سوئچ آف کر دیں، لوڈ شیڈنگ کر جائے تو ہمارا جلسہ ناکام ہو جائے۔ تو یہ جس نے بھی بیان کیا ہے وہ شاید عقل سے بجلی چوری ہو رہی ہے، لیسکو کا موقف ہے۔ زمان پارک میں بھی ہر کوئی بندہ وہاں پہ جا سکتا ہے، اگر آپ نے کسی کو روکتے ہوئے دیکھا تو مجھے بتا دیں، ہر بندہ وہاں پہ موجود ہے، ٹھیک ہے؟ اب تو پولیس بھی وہاں پہ موجود ہے، تو یہ جو بھی بیان دے رہا ہے وہ اس کی جو ہے۔ دوسرا آپ کا کویشچن جو ہے کہ ہمیں پی ایچ اے کا 2,93,000 روپے 2 کروڑ 93 لاکھ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے کہ شاید میں کہتے ہوئے بھی مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ تو 29.38 ملین کا بل جو بھیجا ہے اس کسی کے کہنے پہ، جب جلسہ ختم ہوا تو اگلے دن صبح میں جذبہ حب الوطنی کے تحت اس پہ وہاں پہ خود گیا، میں نے تمام تر ویڈیوز بنائی اور میں نے وہاں پہ پی ایچ اے کے لوگوں کے ساتھ انٹرویو بھی کیے کہ جی کل رات کو یہاں پہ جلسہ ہوا ہے، آپ بتائیں کہ یہاں پہ کوئی ٹوٹ پھوڑ یا کوئی چوچ ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے 1 یا 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں مینشن کی کہ جی یہ ایک جنگلہ یہ ٹوٹا ہوا ہے۔ اسی وقت میں نے ویلڈر کو بلوا کے اس کو ریپیئر کرانا شروع کروا دیا، صفائی۔ بلکہ میں تو حیران ہوں اور میں لوگوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ ایک پھول ایک پتا بھی نہیں ٹوٹا ہوا تھا وہاں پہ، ایک گملہ جو ہے وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا ہوا تھا، اور جو تھوڑا بہت جو 1-2 چیزیں انہوں نے مجھے مینشن کی کہ ایک قابلہ ٹوٹا ہوا ہے تو وہ بھی ہم نے جو ہے وہ ریپیئر کرا دیا۔ اور یہ جو انہوں نے ہمیں 3 کروڑ روپے کا جو بل بھیجا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑا اس صدی کا سب سے بڑا مذاق ہے
کہ جی مینار پاکستان پہ اور اس کی جو مختلف چیزیں لکھی ہیں وہ تمام کی تمام میں نے خود ان کی بگی ہے اس پہ سوار ہوا اور بگی کے ڈرائیور تک کو میں نے کوشچن کیا کہ آپ تو روزانہ یہاں پہ بگی چلاتے ہیں، کتنے چکر لگاتے ہیں؟ کہتا ہے میں 200-300 چکر لگاتا ہوں۔ تو میں نے کہا آپ نے کوئی تبدیلی محسوس کی ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے بالکل نہیں، اس میں جس طرح کا مینار پاکستان تھا اسی طرح کا ہے۔ میں نے مالی وہاں کے گارڈ سے جا کے بھی پوچھا، میں نے کہا جی ہاں مینار پاکستان میں اگر کوئی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں، ہم ریپیئر کرنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں تو کچھ نہیں نظر آ رہا تھا اس طرح کی چیز جو ہے۔ تو یہ جو انہوں نے بل بھیجا ہے یہ صرف اور صرف ایک غصہ نکالا ہے، کیونکہ یہ بیچارے اور کچھ کر نہیں سکتے، جلسہ تو جلسے کے عوض کر نہیں سکتے، تو ظاہر ہے پھر وہ یا رکوانے پہ چلے جاتے ہیں اور یا پھر اس طرح کی حرکتیں کرنے ہیں۔ تو اس کے خلاف بھی انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ میں جائیں گے ہم، اور جو چیزیں ریپیئریبل ہیں وہ ہم نے ریپیئر کروا دی ہوئی ہیں، اور وہ بالکل ایک صرف جنگلہ تھا اس کو ویلڈنگ ہونا تھا، ایک دروازہ تھا اس کو ویلڈنگ ہونا تھا، اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی وہاں پہ نقصان نہیں ہوا۔ آپ خود بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ۔ میں تو ایون جو پنیریاں لگی ہوئی تھی ان پہ بھی ایک پھول جو ہے وہ نہیں ٹوٹا ہوا دیکھا کسی جگہ پہ، اور وہاں کے جو ورکرز تھے وہ خود قابل وہ تعریف کر رہے تھے کہ پچھلی دفعہ جب نون نے یہاں پہ جلسہ کیا تھا تو انہوں نے جو مینار پاکستان کا حال کیا تھا وہ دیکھنے پہ رونا آتا تھا کہ یہ انہوں نے مینار پاکستان کا حال کیا ہے، اور اس کے عوض حالانکہ اس میں 6-7 ہزار زیادہ سے زیادہ لوگ موجود تھے، اور ہمارے جلسے میں 5 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ کل آئے، اور کچھ لوگ جو اندر نہیں آ سکے، لیکن اس کے باوجود مجھے کل دیکھ کے بہت خوشی ہوئی کہ کوئی پھول پتا گملہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹا ہوا تھا۔ 5 لاکھ جو آپ بتا رہے ہیں یہ پھول کرنے کے تحت ہے یا پھر آپ خود گنے تھے بندے؟ یہ بتا رہے ہیں دیکھیں ابھی بہت ساری ٹیکنالوجی آ گئی ہوئی ہے، اس سے بندے گنے جا سکتے ہیں، فون ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، جب وہ کسی بھی جگہ پہ گیدرنگ ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو کرنٹ جو ٹاور ہے اس کے ساتھ کتنے لوگ کنیکٹ ہیں اس سے ڈیٹا جو ہے وہ نکل آتا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ رف ایسٹیمیٹ بتایا، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنا فون گاڑی میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فون لے کے ہی نہیں آتے جن کے پاس فون نہیں ہے۔ تو میں نے آپ کو ایک ایسٹیمیٹ بتایا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا، اتنی رکاوٹوں کے باوجود جتنی رکاوٹیں ہیں اس سے تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کرے گا کہ کتنی رکاوٹیں لگائی ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری چھوٹی چھوٹی سیٹوں پہ سب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا ہے، ان کو دفتروں میں نہیں بیٹھنے دے رہے، آپ نے پنجاب خود تحریک کیا، خود وڈرا کیا ہے، پھر آپ یہ چھوٹی چھوٹی سیٹوں پہ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اور سیکنڈ بات یہ ہے، سیکنڈ سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ جو ایک آپ کہہ رہے ہیں ہمارے بندے اٹھائے گئے ہیں، اغوا کیے گئے ہیں، ابھی گرینڈ پریشن سنا ہونے جا رہا ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ اداروں کے خلاف ہوتے ہیں ان لوگوں کو اٹھانے کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے کہا چھوٹی چھوٹی سیٹیں ہیں، اس چھوٹی سیٹوں کی ہمارے لیے بالکل اہمیت نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ وزارتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، جو لوگ ایم پی ایم این اے اور اسمبلیوں سے نکل جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی وائس چیئرمین کی حیثیت رکھتی ہے، بات یہ نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ بات آئین کی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آئین ان کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ یہ کام کریں، تو ہم نے تو آئین کی پروٹیکشن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں۔ آئین ان کو اجازت اگر نہیں دیتا کہ اس وائس چیئرمین کو ہٹا سکیں تو وہ ان کو اجازت نہیں ہونی چاہیے، وہ کوئی زبردستی کو گنڈا گردی کو بدماشی سے تو نہیں یہ کام کر سکتے اگر۔ اور دوسری بات ہے عدالت کا حکم ماننے پہ، عدالت نے جب حکم دے دیا کہ آپ کا نوٹیفیکیشن جو جعلی ہے، وہ آپ کا نوٹیفیکیشن ہے جو غلط ہے، تو ان لوگوں کو واپس جانے دیا جائے، تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، جو کہ وہ نہیں کر رہے۔ تو بات یہ وائس چیئرمین ہی، یہ چیئرمین ہی، اور یہ بات اس چیز کی نہیں ہے، بات اس چیز سے ہٹ کے آئین کی اور جو عدلیہ کے فیصلے کی ہے۔ تو آپ اس کو اس نظر سے دیکھیں۔ اور دوسری بات آپ نے کہی جی بہت بڑا کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، تو یہ کریک ڈاؤن سے اب پی ٹی آئی نہیں ڈرنے والی۔ پی ٹی آئی کو تو یہ ساری عمر ہو گئی ہے، وہ کہتے رہے ہیں جی برگر پارٹی برگر پارٹی برگر پارٹی، اور پچھلے 3 مہینے سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ دہشت گرد پارٹی دہشت گرد پارٹی۔ تو میں یہ جو اتنی بڑی تبدیلی جو ہے وہ آج پتہ نہیں ہم میں آ گئی ہے کہ جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان میں آ گئی ہے۔
तो हमारे वर्कर तो अब यकीन करें अगर आंसू गैस ये छोड़ते हैं तो वहाँ पे भंगड़ा डाल रहे होते हैं आंसू गैस के बीच में। अगर ये हमारे वर्करों को जेलों में डालते हैं तो वो अंदर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे होते हैं। तो ये इनका शुक्रिया भी अदा करना चाहिए कि हमारी पार्टी को एक बहुत बड़ा टेस्ट लगा है, और उस टेस्ट में जो एक कागज़ का वर्कर समझते थे पीटीआई के कारकुनों को, वो खुद अब तस्लीम करते हैं कि ये कागज़ का कारकुन नहीं, ये पत्थर का कारकुन है, ये लोहे का कारकुन है। आज पुलिस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा कि जियो फेंसिंग के जरिए जो 20 हमने लोगों की शनाख्त की है जिन्होंने पुलिस पर पेट्रोल बम फेंके या तशद्दुद किया, और मजीद जो मुलजमान है वो भी हम शनाख्त कर लेंगे जो आपके कारकुन गिरफ्तार हैं। तो इस पर क्या कहते हैं? देखिए, जियो फेंसिंग तो दूर की बात है, इनके पास सेफ सिटी कैमरा एक बहुत बड़ा टूल है। मुझे कहा गया जी वो जी हमारी गन्ने छीन ली गई हैं, गाड़ी को जो है वो नहर में फेंक दिया गया है, तो आप हमें वो बंदे दें। तो मैंने कहा जी आप तो क्लेम करते हैं कि लाहौर शहर में कोई हज़ारों के करीब कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है। मैं अभी भी कहता हूँ, आपको सामने कहता हूँ कि ये जो लोग आपने शामिल किए हैं क्राउड के अंदर, और वो जो कर रहे थे क्राउड को जो इश्तियाल अंगेज़ी दिला रहे थे, वो सब हमें पता है। ये जो कुछ नामालूम अफराद थे उसमें ना, वो सब हमें मालूम है। और मैंने उनको चैलेंज किया था कि भाई आपके पास तो सीसीटीवी फुटेज है, कहाँ है फुटेज वो गिरती हुई आपकी पुलिस वैन की, कहाँ है वो फुटेज के वो गन्ने छीनते हुए की? कोई फुटेज तो लेके आए, सीसीटीवी कैमरा कहाँ से वो चली थी वो पुलिस की वैन। आज तक अगर कोई छोटा सा भी इनके पास सबूत होता तो ये ज़रूर ले आते, और हमने कहा था कि आप सीसीटीवी फुटेज लेके आए तो हम उसी वक्त आपको बंदे अरेस्ट करवा देंगे जो जिन्होंने आपसी गन्ने खींची हैं या जो भी किया है या गाड़ी फेंकी है। ये इन्होंने खुद करवाया है। ये जो जैसा कि खान साहब ने एक मेंशन भी कर दिया कि ये हमारे क्राउड के अंदर बंदे शामिल करके इधर से फायरिंग करवा के पुलिस वालों को ही मरवाएंगे और फिर हमें और पुलिस को लड़वाएंगे। ऐसा इन्होंने पहले इस तरह कोशिश किया है कि वर्करों को इश्ताल दिलाया जाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर को पता है कि जो सरकारी इमलाक है ये हमारी अपनी इमलाक है। ये दूसरे वर्कर और पीटीआई के वर्कर को, मैंने खुद जो ऐसे पुलिस वाले हैं जो काबू में आ गए थे क्राउड के, उनको छुड़वाते हुए देखा है। हाँ, जिन्होंने कहा जी कि वो हमारे एक पुलिस वाले को मारा, तो मैंने कहा जी आपका एक पुलिस वाला था, इतना बड़ा माफ था, उसमें बचाया किसको है? तो मुझे खुद जो पुलिस के बड़े बड़े नुमाइंदे उन्होंने कहा जी पीटीआई के वर्कर ने बचाया। तो मैंने उनको उसी वक्त बताया कि जो इंट्रूडर आपके शामिल हुए थे ना, वो उसको मार रहे थे और पीटीआई के कारकुन उसको बचा रहे थे, और इसकी फुटेज मौजूद है। और उसके अलावा भी जो जो पुलिस वाले आए, हम ये समझते थे कि वो एक मजबूरी की हालत में एक, क्योंकि उनके घर वाले भी उनके इस एक्शन से जो है वो खुश नहीं थे, तो एक मजबूरी की हालत में वो डंडा लेके आगे आ जाते हैं और पकड़े जाते हैं, तो हम बहाफाजत उसको जो है वो वापस जो है वो कर देते थे, क्योंकि वो डंडा बरसा रहे थे, तो हम नहीं चाहते थे कि हमारे वर्कर पे डंडा बरसे। तो ये बिल्कुल इनकी मन घड़त बातें हैं, ये बिल्कुल इनकी खुद कि जी हम जी हमारे वर्कर ने इस तरह किया है। हमारे वर्कर बिल्कुल आइन की पासदारी करते हैं, और खान साहब ने हमेशा उनसे हलफ लिया है कि वो हर टाइम आइन की वफादारी करेंगे। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है कि हमारे पीटीआई के कारकुन अगर ये कहते हैं कि इतने कैमरे, जब ये ऑपरेशन करने के लिए आए हैं तो इनके साथ 3-4 कैमरामैन भी थे, तो ये क्यों नहीं हमें बताते कि किसने पेट्रोल बम फेंका है? बताएं ना। तो क्योंकि ये आते थे जाते थे और इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा था। लोग जो है वो एक तरफ 3 दफा मसल्ला पुलिस जो है वो आई तादादम दस्तों के साथ, और रेंजर्स भी आई 3-4 या 5 दफा, और दूसरी तरफ 24 घंटे से एक ही वर्कर लड़ रहा था, लेकिन एक तरफ जज्बा था और एक तरफ जज्बे से खाली काम था। जब वो बिल्कुल कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने कहा कि कोई ना कोई तो फिर कुछ करना है, तो उन्होंने फिर इस तरह की हरकतें अंदर से हमारे क्राउड की तरफ शामिल हो गए। की होंगी हरकतें, हमारे किसी वर्कर ने ना कोई पेट्रोल बम यूज किया है और ना हम ने करने देंगे जी। नहीं, कल भी रोजा नहीं कभी छड्या।
रोज़ा नहीं कभी छड्या अल्लाह दे कोल सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी जनाब। हमारे सीनियर रिपोर्टर कैमरा मैन